وہ جہنم میں چلے گئے۔ لیاقت صاحب سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، جیسے کہ جنید جمشید کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا، اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کا مذاق اڑایا عامر لیاقت میں، کہ جو بدکار تھے، کفل کا واقعہ آتا ہے، بدکار تھا، ایک ہی رات میں توبہ کی، ساری زندگی بدکاری کرتا رہا، ایک ہی رات میں توبہ کی، ایک عورت مجبور ہو کر آئی اور اس نے کہا کہ میں مجبور نہ ہوتی تو تیرے دروازے پہ نہ آتی، کفل نے اس کو پیسے بھی دے دیے اور کہا کہ بہن میں نے تیری عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا اور اس کفل کے لیے دعا کر دی۔ تو اس کے بعد وہ تو چلی گئی، کفل کا بھی انتقال ہو گیا، دروازے پر لکھا، علماء ہی سے سنا ہے کہ ان کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کفل کی مغفرت کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک موضوع سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کے حوالے سے، بہت ساری میمز بن رہی ہیں، بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ کسی میں کہا جا رہا ہے اچھا ہوا ڈاکٹر عامر لیاقت کیفر کردار تک پہنچ گیا، کوئی کہہ رہا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت جناب مکافات عمل ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ مکافات عمل ہوا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، انہوں نے بھی غلط کام کیے تو ان کے ساتھ بھی اچھا ہو گیا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور بعض لوگ تو خدا جانے اللہ آپ کا بھلا کرے میں کیا بتلاؤں، بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم میں چلے گئے۔ تو دیکھو عامر لیاقت کے بارے میں ہمیں کیا نظریہ رکھنا چاہیے، تو دیکھو اس کی صحیح بارے میں تو وضاحت علماء کرام ہی کریں گے بڑے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ عامر لیاقت صاحب سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، جیسے کہ جنید جمشید کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا، اس پر بھی لوگوں نے ویڈیو بنائی کہ مکافات عمل ہو گیا، اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کا مذاق اڑایا عامر لیاقت میں، اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جنہوں نے میرا جسم میری مرضی کے خلاف بات کی، ان کا بھی عامر لیاقت نے ان کی بھی جو ہے نا دھجیاں اڑائی، تو ان کی غلطیاں بھی ہیں اور ان کی خوبیاں بھی ہیں۔ بعض نے کہا جی حضرت عائشہ کے خلاف کہا، لیکن بعض کہنے لگے کہ جی جناب انہوں نے بعد میں کتاب بھی لکھی، وہ کتاب عامر لیاقت صاحب دکھا رہے ہیں، تو پتہ یہ لگا کہ ان کی سنگین غلطیاں بھی ہیں جو کہ لوگوں کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، لیکن ان کی خوبیاں بھی ہیں جن کا آپ اور میں انکار نہیں کر سکتے۔ نعتیں پڑھنا، نظمیں پڑھنا، اسلامی اسکالر تھے، اب وہ دیندار تھے نہیں تھے، مومن تھے منافق تھے، تو بھائی یہ بحث ہماری اور آپ کی، میری اور آپ کی نہیں ہے۔ اب وہ جنت میں گئے یا جہنم میں گئے، یہ بحث بھی ہماری نہیں ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے، اللہ جانے اس کو اور عامر لیاقت جانے۔ ہمیں اس بارے میں فیصلہ کرنے کی شریعت نے بالکل اجازت نہیں دی کہ ہم عامر لیاقت کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں کہ جناب فاسق فاجر جو تھا وہ مر گیا اور جہنم میں چلا گیا، یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، ان سے ڈرنا چاہیے ایسے الفاظ سے۔ اگر آپ کا دل میلا ہے ان کی غلطیوں کی وجہ سے، خاموشی اختیار کریں، ہو سکتا ہے معاملہ اللہ کے ہاں گرفت ہو گئی ہو، لیکن اللہ کے ہاں، اور وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، نامعلوم اس کو کون سی عامر لیاقت کی جو ہے نا خوبی پسند آ جائے اور انہیں معاف کر دیں۔ ایسے واقعات تاریخ میں بہت ملتے ہیں کہ جو بدکار تھے، کفل کا واقعہ آتا ہے، بدکار تھا، ایک ہی رات میں توبہ کی، ساری زندگی بدکاری کرتا رہا، ایک ہی رات میں توبہ کی، ایک عورت مجبور ہو کر آئی اور اس نے کہا کہ میں مجبور نہ ہوتی تو تیرے دروازے پہ نہ آتی، کفل نے اس کو پیسے بھی دے دیے اور کہا کہ بہن میں نے تیری عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا اور اس کفل کے لیے دعا کر دی۔ تو اس کے بعد وہ تو چلی گئی، کفل کا بھی انتقال ہو گیا، دروازے پر لکھا، علماء ہی سے سنا ہے کہ ان کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کفل کی مغفرت کر دی۔ اور دوسری بات یہ ذرا سمجھیں کہ آخر وہ انسان تھا، مسلمان تھا، تو میں یہ نہیں بولوں گا کہ آپ اس کو رحمت اللہ علیہ بولیں، لیکن میں یہ بھی نہیں بولوں گا کہ آپ اس کو لعنت اللہ علیہ بولیں۔ دیکھو اگر آپ کی نظر میں عامر لیاقت ظالم تھا، اس نے اپنی فیملیز کے ساتھ ظلم بھی کیا، جو بھی کیا یا نہیں کیا وہ ان کا ذاتی میٹر تھا، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آخر میں عامر لیاقت کے ساتھ جو بھی ہوا اچھا ہوا، اور ویڈیوز جو وائرل ہوئی، لاسٹ فیملی نے جو ان کی ویڈیوز وائرل کی، ان کی ننگی حالت میں جو ویڈیو وائرل ہوئی، میں سمجھتا ہوں یہ ویڈیو وائرل کرنے والوں کی غلطی ہے۔ ارے بھائی ان کی بیوی نے اگر یہ وائرل کی تو بیوی کی غلطی ہے، ٹھیک ہے عامر لیاقت نشائی تھا جو بھی تھا، لیکن کیا میاں بیوی کا رشتے میں ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں بے لباس ہو جائیں؟ تو میاں بیوی تو آپس میں بے لباس ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا لباس بھی ہیں، ایک دوسرے کے بدن کو دیکھ سکتے ہیں۔ عامر صاحب کو کیا پتا تھا کہ میری بیوی، میں ان کے سامنے کپڑے اتار رہا ہوں تو وہ میری ویڈیو بھی بنا رہی ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ باقی ان کی اگر خامیاں وہ کوئی بیان کرتا ہے کہ وہ ظلم کرتے تھے، مارتے تھے، تو یہ بات تو چلو قابل غور ہوتی ہے اور فیملی میٹر ہے، جو بھی وہ حل ہوتا، لیکن یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ ان کی ننگی حالت میں تصویریں وائرل کی گئی۔ اگر کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا کہ کہیں اجنبی ہوتا ہے اور اجنبی جگہ میں وہ اس طرح ننگی حالت میں ہوتے تو ایک اعتراض والی بات تھی، وہ تو اپنے کمرے میں تھے نا، انسان اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں بغیر کپڑوں کے ہو سکتا ہے، لیکن یہ کون سا اخلاق ہے، یہ کون سا انصاف ہے کہ ان کی وہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور لوگوں کو چسکا مل گیا، اپنے چینلوں کو ہٹ کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو وائرل کر رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اللہ سے ڈریں، ایسی ویڈیوز کو وائرل کرنا یہ غیر مناسب ہے۔ باقی میں ان کی ذات کے، ان کے فیملی میٹر میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ جو ان کے معاملات چل رہے ہیں، باقی
ان کے بارے میں بہتر یہ ہے فی الحال کہ خاموشی اختیار کی جائے. اگر آپ کا دل مانے ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، نہیں مانتا خاموشی اختیار کر دیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ظالم تھا تو بھائی پھر آپ یہ بتائیے گا کہ یزید نے ظلم نہیں کیا تھا، حجاج نے ظلم نہیں کیا تھا، تو علماء نے ان کے بارے میں بھی فیصلہ کرنے سے منع کیا ہے. آپ یہ نہ بولیں کہ یزید جہنمی ہے، آپ یہ نہیں بول سکتے کہ حجاج بن یوسف جہنمی ہے. ہوں یا نہ ہوں وہ اللہ کا مسئلہ، ان کا مسئلہ ہے. یہ آپ بول سکتے ہیں کہ ان کی غلطیاں ہیں، اب وہ غلطیاں اللہ نے معاف کر دی یا نہیں کی وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو لہٰذا ہم آخرت کے فیصلے ان کے بارے میں نہ کریں، خاموشی اختیار کریں. یزید کے بارے میں جیسے علماء حق نے یہ کہا کہ نہ ہم ان کو لعنت اللہ علیہ بولیں گے نہ ہم رحمت اللہ علیہ بولیں گے. اب آپ کہیں گے کہ جی عامر صاحب کے ایسی غلطیاں کی کہ صحابہ اکرام کی توہین وغیرہ کی، تو بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے توبہ طائب بھی کر لی. تو حجاج بن یوسف نے تو صحابہ اکرام کو شہید بھی کروایا، پھر بھی علماء اکرام نے احتیاط کا پہلو اپنایا. احتیاط کا پہلو یہی، فیصلہ نہیں دیا ان کے بارے میں کہ وہ جہنمی ہیں یا جنتی ہیں، بس لوگوں کو بتا دیا ان کے معاملات تھے جو تھے. تو لہٰذا یہ فیصلہ کرنا اور یہ اپنی طرف سے کہنا کہ ٹھیک ہے وہ جہنم میں پہنچ گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک اضافی جملہ ہو جائے گا، بہت بڑی بات ہو جائے گی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر ہماری پکڑ ہو جائے. ہمارے بڑے علماء اکرام اس قسم کے بیانات جاری نہیں کر رہے کہ وہ جنت میں گئے یا جہنم میں گئے. وہ ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے. ان کی غلطیاں ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے، ان کی خوبیاں ہیں وہ بھی فرشتوں نے لکھی ہوئی ہیں. تو لہٰذا آپ خاموشی اختیار کریں اور جو ہے ہو سکے دعائیں مغفرت کر دیں. باقی اب کوئی مجھے کمنٹس کرے کہ جی آپ عامر لیاقت کو فالو کر رہے ہو، انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا جو بھی کیا، طلاقیں دی، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. طلاقیں تو صحابہ میں بھی ہوئی ہیں. حضرت زید ایک واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں ہے. خود نبی علیہ السلام کے مشورے سے انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی طلاق دلوائی، پھر اسی زینب سے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا. اسی طرح حضرت عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی. کہنے کا مطلب یہ کہ اگر طلاق کی وجہ سے آپ ان کو بہت بڑا مجرم سمجھتے ہیں تو طلاق دینا تو صحابہ میں بھی ہوا ہے معاملہ، لیکن اللہ نے ہمیں دکھانے کے لیے ان کے معاملات بھی اس قسم کے آئے کہ انہوں نے طلاقیں دی. تو لہٰذا اس قسم کی باتوں کو لے کر اتنے بڑے فیصلے کرنا عقل مندی اور دیانتداری نہیں ہے کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں. وہ کہاں گئے وہ اللہ جانتا ہے. ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے. یہ تو آپ اور میں مانتے ہیں نا کہ مسلمان اسلام کی حالت میں گئے، وہ کلمہ پڑھنے والی حالت میں گئے تھے تو مسلمان. تو لہٰذا اچھی امید رکھنی چاہیے اللہ سے. جو بھی معاملہ ہے اللہ کے حوالے کریں، ہم اپنے اندازے اپنے فیصلے نہ کریں. جو بھی ہوگا اللہ کے ہاں ہوگا. اور یہ ایسی بحث نہیں کہ جس کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے قبر میں سوال ہو، کہ ہم سے قبر میں پوچھا جائے جناب آپ کا عامر لیاقت کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو آپ کو اس پہ پکڑ ہو کہ آپ نے اگر ان کو جہنمی نہیں بولا تو فرشتے آپ کی کٹائی کریں، یا آپ نے ان کو جنتی نہیں بولا تو فرشتے آپ کی کٹائی کریں. یہ سوال ہم سے قبر میں بھی نہیں ہوگا، حشر کے میدان میں بھی نہیں ہوگا، آخرت میں بھی نہیں ہوگا. تو جب ہم سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا تو ہم خاموشی اختیار کریں اس معاملے میں. دل مانے دعا کر دیں ان کے لیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما. باقی اللہ کا معاملہ اور ان کا معاملہ ہے. تو لہٰذا احتیاط کا پہلو یہی ہے. باقی بڑے علماء اکرام سے اس میں اہل علم کی رائے کا اعتبار کیا جائے. جو بڑے علماء ہیں وہ کیا رائے دیتے ہیں. دیکھو بڑے علماء کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار کہ ہم اپنے بچوں کا بچیوں کا نکاح بھی انہی سے پڑھواتے ہیں، جنازہ بھی انہی سے پڑھواتے ہیں، دین کے مسائل بھی انہی سے پوچھتے ہیں، اور سارے کام دینی مسائل میں جہاں ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں. تو لہٰذا ایسے معاملات میں بجائے ہم اپنے اندازے لگانے کے علماء سے پوچھیں کہ ان کی غلطیاں ہیں یا نہیں ہیں، جو بھی ہیں اب ہم ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھیں، اور ہم سے اگر لوگ پوچھیں تو ہم لوگوں کو کیا کہیں. میرے ذہن میں جو بات ہے اور اس میں آپ مزید اصلاح کر دیجئے گا وہ یہ کہ ہم خاموشی اختیار کریں کہ ان کا معاملہ اللہ کا معاملہ. آپ کہتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کیا. عامر لیاقت کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد ہے کہ اللہ جانے اور عامر لیاقت جانے. اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو لہٰذا ہم ایسے الفاظ نہ اپنائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.